عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو دی ٹیلی گراف نے کیا سرخی دی تھی، میں وہ سرخی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ تریپورہ میں لگاتار ٹیچروں کے احتجاج پر لاٹھی چارج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بابر کی ناجائز اولاد بتایا ہے کسانوں کو کپل مشرا نے، اور تشدد پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے لگاتار بیان بازیاں چل رہی ہیں۔ میں وہ آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اب پولیس نے جو ہے وہی حال شروع کر دیا ہے کہ کوئی اور فساد مچایا، کسی اور کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں، یعنی یوگیندر یادو اور راکیش ٹکیت کے خلاف بھی معاملہ درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جو بائیڈن امریکہ میں فلسطینی سفارتی مشن کو جلد بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس طرح کا بیان آ رہا ہے، تو وہیں پر ایران پر امریکی پابندیاں بے اثر نظر آ رہی ہیں۔ خام تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے۔ شام کی میں وہ دردناک داستان سناؤں گا جو خوفناک اضافہ ہوا ہے یہاں کے واقعات میں۔ الہول کیمپ کو جہنم زار بنا دیا گیا ہے، اور اقامہ کا اجرا اور تجدید کروا سکیں گے آپ سعودی عرب میں ورک پرمٹ ہولڈر 3 مہینوں کے اندر۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی خبریں اس کی تفصیلات رکھتے چلوں کہ سب سے پہلے دی ٹیلی گراف کا یہ امیج دیکھ لیں جو میں آپ لوگوں کے لیے سامنے لائیں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے دی ٹیلی گراف کی کچھ سرخیاں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب پورا میڈیا بکھا ہوا ہے، ڈیلی جو شائع ہوتے ہیں اخبارات کے علاوہ سارا میڈیا، اس درمیان میں دی ٹیلی گراف کی سرخیاں بہت ہی انوکھی ہوتی ہیں اور چبھنے والی ہوتی ہیں، بالخصوص حکومتوں کو جو ہے بہت زیادہ تنقید بنانے والی ہوتی ہیں۔ کل جو معاملہ پیش آیا آپ سب جانتے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ اور ریڈ فورٹ یعنی کہ لال قلعے میں آیا، تو اس بیچ میں جو ہے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہوم منسٹری کی یہ جتنا بھی پیش آیا ریڈ فلور میں یا احتجاجات کے درمیان میں، ریلی کے درمیان میں، وہ ہوم منسٹری کی جو ہے ناکامی ہے۔ پروٹیسٹ آر نیور اے گائیڈڈ ٹور۔ کیا گورنمنٹ اس بات کو نہیں جانتی کہ احتجاجات جو ہوتے ہیں وہ کوئی منصوبہ بند جو ہے سفر نہیں ہوتے، وہ تو ایسے ہوتے ہیں؟ تو ایسے حالات میں ذمہ داری کس کی ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر قابو کریں؟ یہ جو ہے سوال پوچھا ہے دی ٹیلی گراف نے، اور اس کی سرخی اس وقت بہت زیادہ سرخیاں بٹور رہی ہے سوشل میڈیا میں، لگاتار یہ سرخی اس وقت شیئر کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب میں لے چلوں آپ کو۔ لگتا ہے کہ ہم بارہا سنتے آ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں کس کا فائدہ ہوا، کیوں ہوا، کیا کچھ ہوا، لاک ڈاؤن کو لے کر کے، کورونا ویکسین کو لے کر کے الگ الگ طرح کے جو ہے معاملے سامنے آئے۔ اب ایک رپورٹ آ رہی ہے، یہ اس رپورٹ کو کہتے ہیں آسفام رپورٹ۔ اس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کو لکھنے والے جاگرتی چندرا ہے جو 25 جنوری 2021 کو شائع ہوئی، کہ لاک ڈاؤن میں اگر سب سے زیادہ کہیں بھی اگر فائدہ ہوا ہے تو وہ ملینرز بلینرز کو ہوا ہے۔ یہاں نیچے کی ذیلی سرخی میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکیش امبانی ارنڈ 90 crore an hour during pandemic when around 24% of people in India were earning under 3,000 a month۔ یعنی کہ ایک طرف غریب آدمی جو مہینے میں 3,000 روپے کماتا ہے، اسی مدت میں لاک ڈاؤن کے درمیان میں مکیش امبانی 1 گھنٹے میں 90 کروڑ روپے کما رہا تھا، یعنی 90 کروڑ روپے۔ کب؟ لاک ڈاؤن کے درمیان میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس طرح مالدار مزید مالدار بنتے جا رہے ہیں، اور غریب
غریب بنتے جا رہی ہے۔ پوری رپورٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ 35% سے زیادہ انڈین بلینئرز کی جو ہے ان کی پراپرٹی، ان کے ویلتھ، ان کی تمام چیزیں جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے، یہ پوری رپورٹ بتا رہی تھی۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ جو ہے کس طرح سے US، چائنا، جرمنی، رشیا، فرانس اور بہت سارے علاقوں میں بہت ساری جہاں سے بھی بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں وہ لاک ڈاؤن میں اور کورونا وائرس کے اس پینڈیمک دور میں جو ہے کس طرح سے وہ مالدار بنے، یہ رپورٹ سامنے آئی ہوئی ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور یہ خبر جو آ رہی ہے اس وقت وہ اگرتلہ سے آ رہی ہے کہ یہاں پر ٹیچرز اپنے جو ہے مطالبات کو لے کر کے احتجاج کر رہے تھے، اور CM کے گھر کے سامنے اگرتلہ میں لگاتار ان کو نکالے جانے پر اور ان کے مطالبات کو لے کر رہے تو اسی وقت CRPC اگرتلہ میں جو ہے پولیس نے بری طرح سے ان ٹیچروں کو مار کر کے اور ٹیئر گیس یعنی آنسو گیس کے گولے داغ کر کے ان کو جو ہے ان کے گھر کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت لگاتار جو ہے یہ تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہے، کچھ ویڈیوز بھی جو ان پر لاٹھی ڈنڈے برسائے جا رہے تھے وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس وقت پولیس سے اور مرکزی حکومت سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جب پولیس پر مار پڑتی ہے، کل جو حالات ہوئے وہ بار بار میڈیا دکھا رہا ہے، لیکن یہاں پر ٹیچرز اپنے مطالبات کو لے کر کے CM کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے، ان کے مطالبات کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے، تو پولیس کس طرح ظلم و ستم جھا رہی ان کے اوپر، لیکن یہ کوئی بھی میڈیا دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس تصاویر کو شیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ دوہری پالیسی ہے مرکزی حکومت کی کہ جو ہے جو آدمی مطالبات اور اپنے مطالبات کو، اپنے حقوق کو مانگتے ہیں ان پر جو ہے اس طرح کی ظلم و بربریت اپناتی ہے، اور سب سے جو ہے شرمناک کردار میڈیا کا ہے کہ وہ پولیس پر برسنے والے ڈنڈے تو دکھاتا ہے لیکن یہاں عوام پر برسانے والے آنسو گیس کے گولے اور یہ پٹائی اور یہ لاٹھی چارج نہیں دکھاتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور یہ ہے کپل مشرا تشدد بھڑکانے میں نمبر 1۔ ٹریکٹر ریلی میں تشدد کے بعد BJP لیڈر کپل مشرا نے ترنگا یاترا نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بابر کی ناجائز اولاد بھی کہا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں ہونے والے تشدد کے حوالے سے BJP کے اس کو شعلہ بیان کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی بھڑکانے والا یہ شخص جو ہے کپل مشرا، اس نے جو دہلی فسادات ہوئے اس میں اس کا کیا کردار تھا آپ لوگ جانتے ہیں، انتہائی قابل اعتراض زبان کا استعمال کیا ہے۔ اپنے بیان میں کپل مشرا نے توڑ پھوڑ کرنے والوں کو بابر کی ناجائز اولاد قرار دیا۔ کپل مشرا نے ٹویٹر پر لکھا، رام مندر کی جھانکی توڑنے والا نہ سکھ ہو سکتا نہ کسان، یہ صرف بابر کی ناجائز اولاد ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کپل مشرا کس طرح سے جو ہے اس وقت کسانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہیں پر کپل مشرا نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ترنگا یاترا نکالے گا۔ دراصل کپل مشرا نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کیا جس میں لکھا کہ ترنگے کی بے عزتی اب منظور نہیں، پولیس والوں پر حملہ اب برداشت نہیں، ترنگا ہماری عزت، پولیس ہمارا وقار۔ ترنگا مارچ، نیشنل فلیگ مارچ 30 جنوری، ہفتہ شام 5 بجے سینٹرل پارک، کناٹ پیلیس، آپ سبھی ضرور آئیے ہاتھوں میں ترنگا لے کر۔ گویا کہ کپل مشرا نے 30 مارچ کو سینٹرل پارک، کناٹ پیلیس میں ترنگا یاترا نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کی اس ترنگا یاترا کو انتظامیہ کی جانب سے منظوری ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور دیگر اس میں اس نے جو ہے ملک کو یوگیندر یادو اور ٹکیت دیپ سدھو کی گرفتاری کا انتظار، اور دہشت گردوں نے اب پارلیمنٹ پر خالستانی جھنڈا لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی جس طرح سے CAA اور NRC کے خلاف جو احتجاجات ہو رہے تھے اس کے خلاف اس نے جو بھڑکاؤ بھاشن دے کر کے پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی خاص طبقے کو، اسی طرح کی جو ہے چال اس وقت بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے اس طرح کی اس کے جو ہے متنازع بیانات سے اور شرپسندی سے جو ہے کس طرح پولیس نمٹتی ہے یا پھر آزاد چھوڑ دیتی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بابر کی ناجائز اولاد۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے اب خبر آ رہی ہے اسی حوالے سے کہ 93 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یوگیندر یادو اور راکیش ٹکیت کے خلاف بھی معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ جب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تو تب سے جو ہے اس وقت پولیس کی اس کارروائی پر مکمل طور پر جو ہے یک طرفہ کارروائی بتائی جا رہی ہے،
اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی پولیس اسی طرح کی اسکرپٹ لکھ رہی ہے جو اسکرپٹ اس نے جو ہے دہلی کے حالیہ فسادات میں لکھی تھی، یعنی کہ مارنے والا کوئی اور تھا، جلانے والے کوئی اور تھا، دنگے بھڑکانے والے کوئی اور تھے، اس طرح کی جو ہے دنگا اور فساد مچانے والے کوئی اور تھے، لیکن دھر لیے جانے والے کوئی اور تھے جو کسی پروگرام میں کسی کی رہبری کر رہے تھے۔ ایسا ہی معاملہ، اسی طرح کی اسکرپٹ اس وقت جو ہے یہاں بھی لکھی جا رہی ہے، اور اس میں پوری طرح سے دہلی پولیس اور مرکزی حکومت اور مودی حکومت ملوث ہے۔ یہ جو ہے الزامات یہاں کے کسانوں کی جانب سے لگاتار لگائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ INLD لیڈر ابھے چوٹالے نے آج ایک بیان میں صاف کہا کہ جو کسان لیڈر تحریک کی قیادت کر رہے تھے ان کے خلاف مرکز کی مودی حکومت نے مقدمے درج کیے۔ کل دہلی میں جو ہوا وہ مرکزی حکومت کی سازش تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابھے چوٹالہ نے کسان تحریک کی حمایت میں رکن اسمبلی عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کسان آندولن کو لے کر کے کس طرح سے جو ہے الگ الگ تبصرے اور جو کچھ ہوا وہ ماحول میں ایک الگ ہی طرح کی اسکرپٹ لکھے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے، کسان آندولن کہاں تک جاری رکھتے ہیں۔ بیچ میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 2 تنظیمیں کسان آندولن کے جو شریک تھیں اس میں انہوں نے جو ہے اس تحریک سے الگ ہونے کی بھی بات کہی ہے اور اعلان کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی تشدد بھڑکا کر کے کسان آندولن کو پوری طرح سے اس تحریک کو ختم کر دیا جائے یا اس میں جو ہے دراڑیں پیدا کی جائے، شاید اس میں دشمن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ مانا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا میں، اور لگاتار تبصرے ہو رہے ہیں۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں قائم امریکی سفیر رچرڈ ملز نے منگل کو کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن فلسطینیوں کی مدد بحال کرنے اور ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں بند کیے گئے فلسطینی سفارتی مشن جلد کھولنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے حوالے سے دشمنی اور جو عداوت ظاہر کی تھی وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، ان کو ملنے والی ساری جو ہے جتنے بھی سبسڈیز ہو سکتے تھے، جو تعاون مدد ہو سکتا تھا، وہ ٹرمپ دور میں جو ہے بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کو دوبارہ کھولنے کی بات بائیڈن کی ہے۔ امریکی سفیر کا ماننا ہے کہ بائیڈن کی پالیسی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت پر مبنی ہے۔ موجودہ امریکی صدر اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے الگ الگ ریاستوں کے قیام کے حامی ہیں، جہاں اسرائیل کے ساتھ فلسطینی بھی اپنی ایک آزاد ریاست میں جی سکیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ واشنگٹن دوسرے ممالک سے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی تاکید کرتا رہے گا، لیکن اس نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فلسطین امن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دسمبر 2018 میں سابق امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہ کرنے کا الزام عائد کر کے واشنگٹن میں فلسطینی مشن بند کر دیے تھے۔ واشنگٹن نے فلسطینی پناہ گزینوں کی بہبود کی ذمہ دار اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کی 70 سال سے جاری امداد بھی بند کر دی تھی۔ ٹرمپ کی طرف سے سن 2017 کے آخر میں امریکی سفارتخانے کی مشرقی یروشلم منتقل کرنے کے اعلان کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اور فلسطین اتھارٹی کے مابین تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد سابق امریکی انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف اقدامات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کو دی جانے والی $20 لاکھ کی امداد بھی روک دی تھی۔ اب بائیڈن کے اس مشن کو دوبارہ بحال کرنے کے سلسلے میں فلسطینیوں کے لیے کچھ امیدیں جو ہے جاگ رہی ہیں اور روشن ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کی جو ہے چوطرفہ تعریف بھی ہو رہی ہے بائیڈن کے اس عنقریب لیے جانے والے فیصلے سے۔ ناظرین، ادھر اگر ہم لوگ ایران کی بات کریں تو امریکہ کی پابندیوں کے باوجود 2020 عیسوی کی چوتھی سہ ماہی میں ایران کے خام تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ 3 فرموں کے جائزوں کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رخصتی کے بعد ایرانی تیل کے خریداروں کے رویے میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ SVB انٹرنیشنل اور 2 اور فرموں کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایران کی تیل کی برآمدات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تینوں فرمیں تیل بردار ٹینکروں کے حمل و نقل کا سراغ لگاتی ہیں اور پھر ان کی بنیاد پر تیل کی برآمدات سے متعلق ڈیٹا فراہم کرتی ہیں۔ SVB انٹرنیشنل کے تخمینے کے مطابق ایران کی دسمبر میں خام تیل کی برآمدات بڑھ کر 7,10,000 بیرل یومیہ ہو گئی تھی، جبکہ اکتوبر میں تیل کی برآمدات 4,90,000 بیرل یومیہ تھی۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ کو میں مختصر کرتے ہوئے بتاؤں کہ جو ہے جس طرح سے ایران پر پابندیاں عائد کر کے امریکہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اپنے دباؤ میں بنائے رکھے اور اس کو اقتصادی طور پر نقصان پہنچاتا رہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اندرونی سطح پر ایران اپنی ہی کارروائیاں الگ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان پابندیوں کا اس پر کوئی خاص اثر پیدا ہوتا نظر نہیں آتا۔
آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور میں آپ کو شام کے اس کیمپ کے بارے میں بیان کروں جس کیمپ کے سلسلے میں اس وقت جو ہے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہیں۔ شام کے صوبے الحسکہ کے دیہی علاقے میں واقع الحول کیمپ میں روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے قتل کے واقعات نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ رواں ماہ جنوری کے آغاز سے اب تک کیمپ میں رہائش پذیر افراد میں سے کم از کم 13 کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ کیمپ میں 60,000 سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔ ان کا تعلق شام اور عراق سے ہے۔ علاوہ ازیں کیمپ میں دنیا بھر کے متعدد ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں خواتین بھی سکونت پذیر ہیں۔ یہ داعش تنظیم کی ان غیر ملکی جنگجوؤں کی بیویاں ہیں جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز جس کو SDF کہا جاتا ہے کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ مذکورہ کیمپ دنیا بھر کے سامنے حقیقی المیہ بنا ہوا ہے، بالخصوص جبکہ یہاں ہزاروں بچے تعلیم کے بغیر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بچے پانی، تعلیم اور قابل رہائش جیسی بنیادی انسانی ضروریات سے بھی پوری طرح محروم ہو چکے ہیں۔ کیمپ میں پرتشدد واقعات کے حوالے سے SDF کے ترجمان کا ماننا ہے کہ الحول کیمپ کے تحفظ کی ذمہ داری سیکورٹی فورسز آشائش کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس بات کی تصدیق انسانی امور کے دفتر کے سربراہ خالد ابراہیم نے کی ہے۔ یہ دفتر چند برس قبل شام کے شمالی مشرق میں SDF کے زیر کنٹرول علاقوں میں قائم ہونے والی خود مختار انتظامیہ کے ماتحت ہے۔ خالد نے ایک چینل کو بتایا کہ الحول کیمپ کی صورتحال تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے دفتر کے رابطے کار عمران رضا کئی مرتبہ کیمپ کا دورہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے نزدیک سے صورتحال کا جائزہ لیا اور یہاں امن و امان کی صورتحال کی حساسیت سے بھی واقف ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، الحول کیمپ ہی نہیں بلکہ ایسے بہت سارے کیمپس جو آس پاس میں بنے ہوئے یہاں پر پرتشدد واقعات اس قدر آ رہے ہیں، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شام کی کیا صورتحال ہے، اور شام کے آس پاس کے علاقوں میں ہو، ترکی بارڈر ہو یا یمن کے بارڈر میں ہو یا آس پاس کو جوڑنے والے بارڈروں میں جو کیمپس بنائے گئے ہیں، جنگ زدہ علاقوں سے بچ کر کے جو خواتین آتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، یا جو یتیم و بے سہارا بچے یہاں پہ آتے ہیں، ان لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان لوگوں کے کھانے کے حالات کیا ہیں، یہ مشرق وسطیٰ کی وہ اصل کہانیاں ہیں جو نکل کر کے سامنے آتی ہیں، اور یہ زبردستی تھوپے گئے جنگ زدہ علاقوں کی حقیقی تصاویر ہے، جس سے اس وقت پوری دنیا یا تو منہ موڑ رہی ہے یا جان کر کے انجان بن رہی ہے۔ یعنی انسانی حقوق کی پوری طرح سے پامالی ایک ایسے دور میں ہو رہی ہے جب پوری دنیا کہتی ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں جب یہی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات مسلم ممالک کو لے کر کے آتی ہے، شام، سیریا، یمن، فلسطین کے بارڈرز اور دیگر علاقوں کی آتی ہے، وہ چاہے صومالیہ کے مسلمانوں کی بات ہو یا پھر نائجیریا کے آس پاس کے علاقوں کی بات ہو، یا پھر آپ کشمیر سے لے کر کے مختلف جہاں بھی ظلم و ستم کی اس وقت جو ہے بہت سارے الگ الگ جو واقعات ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، وہاں جب مسلم ممالک کے سلسلے میں انسانی حقوق کے تحفظ کی بات آتی ہے تو پھر پوری دنیا یا پوری عالمی طاقتیں جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال اس وقت شام کے ان کیمپوں کی ہے، اور اس میں سر فہرست الحول کیمپ ہے، جس کی میں نے اس وقت تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آخر میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اجازت لوں کہ سعودی عرب میں اب اقامہ 3 مہینوں کے لیے جاری اور اس کی تجدید کرانا ممکن ہو سکے گا۔ تاہم اس سہولت سے صرف ورک پرمٹ اقامہ ہولڈرز ہی استفادہ کر سکیں گے۔ گھریلو عملہ اور وہ تمام ملازمین جو اس کے دائرے میں آتے ہیں ان پر یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس امر کا فیصلہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہونے والے کابینہ کے آن لائن اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اجلاس میں دیگر اہم امور پر بھی فیصلے کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے ورک پرمٹ فیس، اقامہ فیس اور مقابل مالی کی قسطوں میں وصولی کی منظوری دی ہے۔ یہ فیس اقامے کی مدت کے حساب سے وصول کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اب تک 1 سال کی فیس ایک مشت وصول کی جا رہی تھی، اب کم از کم 3 ماہ کے لیے اقامے کے اجراء اور تجدید ہو سکے گی۔ یہ جو ہے قوانین میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو مزید تفصیلات ان لوگوں کی ویب سائٹس پہ مل سکتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا
عزیز انصار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار